ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، جو رب پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، حق بھی یہ بنتا ہے کہ اسی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں، اسی سے مناجات، اسی سے دعائیں کی جائیں، اور خفیہ بھی پکارو اپنے رب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور بلند آواز سے بھی پکارو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین کے اندر جب اصلاح ہو، بہترین معاملات چل رہے ہوں، تو تم نے اس کے اندر فساد نہیں برپا کرنا۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو خوف اور طمع کے ساتھ کرتے ہو، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے لیے قریب ہے، اور وہی بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سنانے کے لیے اپنی رحمت برسانے سے پہلے، اور وہ ہوائیں بوجھل بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہانک کر ہم لاتے ہیں، اور ایسی زمین پر ہم برساتے ہیں جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قیامت والے دن زندہ کریں گے۔ جو اچھی زمین ہوتی ہے وہاں اچھی چیزیں اگتی ہیں، اور جو نکمی چیزیں ہوتی ہیں وہاں کچھ بھی فصل نہیں ہوتی۔ کذالک، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، شکر کرنے والی قوم کے لیے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 53 ہے اور آیت نمبر 59 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان کے حالات اور احوال بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے تھے پہلے، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول پہلے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے متعلق بات آئے گی۔ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح نصیحت فرمائی، کس طرح سمجھایا، کون کون سی باتیں ہوئیں، قوم نے پھر کیا جواباً بات کہی تھی۔ پہلے نبی ہونے کے ناطے ایک لمبی حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک دن ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ تو اس وقت لوگ کہیں گے چلو ہم کسی کے پاس چلتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام سے ایک بات کہیں گے، اور وہ بات یہ کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام، اللہ کے نبی، آپ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے سب سے پہلے کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا تھا، لہٰذا آئے ہمارے لیے سفارش کریں۔ تو نوح علیہ السلام روح زمین کے اوپر سب سے پہلے نبی ہیں۔ اس حوالے سے اللہ ان کا آدم علیہ السلام کے بعد تذکرہ کرنے لگا ہے، کون سی باتیں ہوئیں، قوم کو کس طرح نصیحت فرمائی، قوم کو کس بات کی تلقین کی، انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد، تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقال، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس اللہ کے علاوہ۔ تم یہ بتوں کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ یہ شجر و حجر کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں صحت دیتا ہے، جو تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، تمہاری ساری ضروریات کو اس کائنات کے رب نے پوری کی ہے، اس ذات کی عبادت کرو۔ اسی لیے تو ہم نماز کے اندر کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمارا خالق اور مالک وحدہ لا شریک صرف ایک اللہ ہے، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سجدہ بھی عبادت ہے، سجدہ بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی کرنی ہے تو اللہ کے سامنے کرنی ہے۔
نبی علیہ السلام نے یہاں تک دعا کے متعلق کہا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے، یہ بھی ہم کسی غیر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے، یہ بھی دعا کرنی ہے تو اس خالق اور مالک کے سامنے کھڑے ہو کے کرنی ہے، اس سے التجا کرنی ہے، اس سے دعا کرنی ہے۔ ہم نے ہر لحاظ سے عبادت کرنی ہے تو اپنے حقیقی معبود برحق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا انی بے شک اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے اوپر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، کہیں یہی تمہارے اعمال رہے تو اللہ کا بڑا عذاب نہ آ جائے۔ اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آیا، جو اللہ نے قیامت والے دن جہنم کی صورت میں تیار کر رکھا ہے، کہیں اس عذاب کے اندر نہ اللہ تمہیں داخل کر دے۔ اللہ، اپنی اصلاح کرو، اپنے رب کو پہچانو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ ذات ہے تمہارا رب، وہ ذات ہے خالق اور مالک، وہ ہے داتا اور مشکل کشا حاجت روا، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، وہ تمہاری ساری آرزوؤں کو پورا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سورۃ زمر کے اندر فرماتے ہیں میں اکیلا، جس نے اتنے بڑے نظام کو بنایا اور اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے، کیا میں اکیلا انسان کے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا انسان کے معاملات ہی ایسے رہ گئے ہیں جو مجھ سے باہر ہیں؟ اس لیے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ قال الملأ، جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی، قال الملأ، سردار کہنے لگے، من قومہ، اس قوم کے، انا، بے شک، نراکا، ہم آپ کو دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام، فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو واضح گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں، آپ تو بے دین ہیں، ہمارے معبودوں کو باطل کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو تم باتیں کرتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں کیوں باتیں کروں گا، میں تو اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، ان غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، اور تم میرے اوپر فتوے لگا رہے ہو کہ تم پاگل ہو، یعنی معاذ اللہ تم گمراہ ہو گئے ہو۔ قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں ہے، بی، میرے لیے، بی، میں، ضلالت، گمراہ، ولیکنی، اور لیکن، رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم مجھے گمراہ کہہ رہے ہو، تم مجھے کہتے ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تم میرے اوپر فتوے لگا رہے ہو کہ یہ بندہ بے دین ہو گیا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے بندو، میں تو اللہ کی طرف سے رسول، پیغمبر، نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں۔ ابلغکم، میں پہنچاؤں گا تمہارے تک، رسالات ربی، اپنے رب کا پیغام، وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کروں گا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، مجھے میرے رب نے جو باتیں کہنے کا حکم دیا ہے، جو حکم میرے اوپر فرض کیا گیا ہے، میں تو وہ کام کر رہا ہوں، میں اپنی منمانی، اپنی مرضی تو نہیں کر رہا، یا اپنی طرف سے تو نہیں کوئی باتیں کر رہا۔ وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارا دشمن ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، میری مثال تمہارے اندر اس طرح ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، ایک بندہ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، پھر آگ لگاتا ہے، جب آگ لگتی ہے اور اس کا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے پتنگے یہ اس آگ کی طرف جاتے ہیں، اور جس نے آگ لگائی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو، یعنی ان کیڑے مکوڑوں کو پیچھے کرتا ہے کہ یہ آگ کے اندر نہ جل جائے۔ فرمایا لوگوں، میری مثال بھی یہ ہے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، تم بھی جہنم سے بچ جاؤ، تم بھی جہنم سے بچ جاؤ، لیکن تم کیا کر رہے ہو کہ اپنا دامن چھڑا کے تم جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ فرمایا میں تو انصح لکم، میں تو تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ سے، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں۔ میں نبی پیغمبر ہونے کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے رب ناراض ہوتا ہے، کن کاموں سے اللہ کی رحمت اترتی ہے اور کن کاموں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ تم کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے؟
اپنی اصلاح کرو، اسی کے اندر تمہارا بھلا اور تمہاری بہتری ہے۔ اولا، قوم والوں سے کہنے لگے نوح علیہ السلام، اوا عجبتم، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، ان جاءکم، کہ آیا ہے تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی کے اوپر، منکم، تم میں سے۔ اچھا، تم اس بات پر تعجب کر رہے ہو اور اس بات پر تکبر کر رہے ہو کہ اللہ نے نبی بنایا ہے تو ایک انسان کو نبی بنایا ہے، اس کے اوپر فرشتہ اترتا ہے، یہ نبی کا حق رکھتا گا؟ ہمارے پاس تو کوئی فرشتہ آتا، کوئی جن آتا، کوئی اور مخلوق آتی، ہمیں آ کے بتلاتی، ہمیں آ کے سمجھاتی، اللہ یہ کہتا ہے، ان کاموں کا کہتا ہے، ان کاموں سے منع کرتا ہے۔ اہل مکہ کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا دیے، ایک بشر کو نبی بنا دیے، تمہارے اوپر فرشتہ اترتا ہے۔ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو اللہ نبی بنا کے بھیجتا، آپ کس طرح نبی بن سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، میں نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب ہی انسان تھے، سب ہی بشر تھے، سارے ہی انسان تھے، کوئی جن کوئی فرشتہ ہم نے نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا علی رجل منکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں میں سے اللہ نے ایک آدمی کو چن کے اس کو نبی بنا دیا ہے؟ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تم ڈر بھی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہیں ڈرانے والا آیا ہوں، اور اگر تم ڈر گئے وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو رب رحمان تمہارے اوپر رحم فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے اوپر ایمان رکھو، اللہ پر ایمان رکھو، اور جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور دوبارہ اٹھنے کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ گویا ڈر گیا، اس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنا رویہ درست کر لیا، اپنا جو ٹریک ہے سیدھا صراط مستقیم ہے اس کو اپنا لیا، گویا کہ وہ اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور جو اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، پھر یہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر رب رحم فرما دے گا۔ جو اللہ سے ڈر گئے نا میرے بھائیو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، رب رحمان ان کے متعلق فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کل قیامت والے دن نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ انشاءاللہ غمگین ہوں گے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ یہی تقویٰ اور یہ ڈر ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ حقیقت بات ہے، جب یہ تقویٰ مل جائے گا نا تو انسان دنیا کے اوپر چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہوگا، اللہ سے جو بھی بات کہے گا اللہ اس کی بات کو قبول فرمائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ گزرا ہے، اس کے متعلق تمہاری کیا بات ہے؟ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جوتا بھی اچھا نہیں پہنا، یہ اگر کسی پنچایت کے اندر بیٹھ کے بات کرے اس کی کوئی بات کو سنے نہ، کسی کے سامنے سوال کرے اس کے سوال کو پورا نہ کیا جائے۔ ایک دوسرا بندہ گزرا، اس نے ٹھاٹ واٹ اچھی تھی، اچھے کپڑے پہنے تھے، اچھی شکل و صورت تھی، فرمایا اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاں بھی بیٹھے گا لوگ توجہ سے اس کی بات کو سنیں گے، کسی بھی مجلس کے اندر بیٹھے فیصلہ کرے اس کے فیصلے کو قبول کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، یہ جو پہلا بندہ گزرا نا اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اور اس کا مقام رب کے نزدیک اس طرح ہے، اگر یہ اپنے رب کے اوپر قسم ڈال دینا اللہ کی قسم اللہ یہ کام ہو کے رہنا چاہیے، اللہ اس بندے کی قسم کی لاج رکھ کے وہ کام کو مکمل فرما دے گا۔ اللہ اس ذات کے سامنے مقام بن جائے پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا تو حقیر ہے، وہ تو کہتا ہے کن فیکون، جس نے دنیا کو بنایا ہے وہ خالق ہی جب کسی کام کا حکم دے دے گا تو وہ کام آسان کیوں نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَلِتَتَّقُوا، اور تمہارے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے نا، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تمہارے اوپر پھر رحم کیا جائے گا۔ آخری بات، نوح علیہ السلام نے دن رات سمجھایا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے جب دن رات محنت کی نا تو کہنے لگے اللہ میں نے تو ان کو بلند آواز سے بھی سمجھایا ہے، اجتماعی طور پر بھی سمجھایا ہے، انفرادی طور پر بھی سمجھایا ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ جتنی میں دعوت زیادہ دیتا تھا یہ اتنے ہی مفید زیادہ ہوتے تھے، یہ اتنا ہی مجھ سے دور بھاگتے تھے۔
اچھا اب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ربی لا تذرنی فردا، اللہ لا تذرونا، ان کو دنیا کے اندر نہ چھوڑ، کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ اللہ نے حکم دیا نو پھر کشتی بناؤ، ایک کشتی بن گئی، اور کشتی بن رہی ہے تو لوگ مذاق کر رہے ہیں، لو جی کشتی کہاں چلے گی، پانی تو ہے نہیں، پانی کہاں سے آئے گا؟ نوح علیہ السلام نے کشتی مکمل بنا لی۔ جب کشتی مکمل بن گئی تو بعض وہاں کے جو شرپسند لوگ تھے انہوں نے ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے اس کشتی کے اندر پخانہ کرنا شروع کر دیا، اس کو اس کام پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے لوگوں نے پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ بعض روایتوں کے اندر، تفاسیر کے اندر لکھا ہے کشتی ساری غلاظت کے ساتھ بھر دی انہوں نے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اندر ایک بیماری پیدا کی، خارش کی، دانے بن گئے، خارش کرتے اور خون نکل آتا، بڑے پریشان، بڑے معاملات۔ لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کریں کس کو دکھائیں، کیسے کریں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ قضائے حاجت کرنے کے لیے کشتی کے اوپر بیٹھا تھا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گند کے اندر جا کے گیا۔ جب وہ باہر نکلا اس نے پانی بہایا اور اس کا بدن بالکل صاف ہو گیا، بیماری جاتی رہی۔ اس نے ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا۔ جن لوگوں نے خود ہی وہاں غلاظت کی تھی وہی اس کشتی کو صاف کرنے والے بن گئے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو وہ نہیں غلاظت ملی، اس نے پانی بہا کے اور پانی اپنے بدن پر لگایا تاکہ مجھے شفا مل جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَقَذَّبُوهُ، پس ان لوگوں نے جھٹلایا، جنہوں نے فَقَذَّبُوهُ پس انہوں نے جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ پس ہم نے اس کو نجات دی، وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو مَعَهُ جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو، جتنے یہ ہے نا جوڑے، جانور، جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ان سب کے جوڑا جوڑا کشتی کے اندر بٹھا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے تقریباً 40 کے قریب لوگ تھے، بعض کے اندر آتا ہے کہ 80 یعنی مرد اور خواتین یہ سارے اکٹھے تھے۔ اللہ نے ان کو بٹھا لیا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر ان کو کشتی کے اندر سوار کر لیتے ہیں۔ بقیہ جتنی قوم ہے، جتنے لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کے آئے تھے، ان کے بچے کے سمیت، ان کا بیٹا بھی اسی طرح تھا جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، كَذَّبُوا جنہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے تھے کہاں کشتی چلانی ہے، اللہ نے تندور کو حکم دیا، تندور جو آگ نکالتا تھا اس نے پانی بہانا شروع کر دیا۔ آسمان کو حکم دیا، آسمان نے پانی بہانا شروع کر دیا۔ فرمایا انہم کانو تھے یہ قومن ایسی قوم، عمین جن کے دل ہی اندھے ہوئے پڑے تھے، اندھے تھے، الٹے تھے، یہ بیوقوف تھے، پاگل تھے، کھاتے اللہ کا تھا اور ناشکری اللہ کی کرتے تھے۔ اور یہ واحد قوم ہے میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلی قوم ہے، اور اس قوم سے ہی شرک چلا تھا۔ اس قوم سے ہی کس طرح شرک چلا تھا؟ اس قوم کے اندر نیک لوگ تھے، وہ فوت ہو گئے تو شیطان ان کے پاس آیا، کہتا کیا ہو گئے، پریشان بیٹھے، اچھا جی یہ فوت ہو گئے، اچھا چلو ان کی شکلیں بنا لو، تم تذکرہ تو کرتے ہو ان کا، جو بعد میں آئیں گے وہ کس طرح دیکھیں گے، لہٰذا ان کی شکلیں بنا لو، تصویریں بنا لو۔ تصویریں بن گئی۔ جب یہ قوم گزر گئی دوسری قوم آئی، شیطان پھر آیا، اچھا یہ دیکھا تم نے یہ جو سامنے پڑے ہوئے، یہ تمہارے آباء و اجداد اس کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے اس کی مورتیاں بنانی شروع کر دی۔ جب وہ قوم گزر گئی، وہ کہنے نسل گزر گئی، بعد میں نئے لوگ آئے، کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے جو پہلے آباء و اجداد گزرے نا وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ان بتوں کے سامنے جھکو۔ ود، سوا، یعوس، نصر، یہ بت تھے، ان کے نام اللہ نے قرآن کے اندر باقاعدہ طور پہ لیے ہیں۔ فرمایا ادھر سے شرک شروع ہوا ہے اور آج تلک شرک جاری ہے۔ سب سے پہلا شرک حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جس کو لگ جاتی ہے اللہ اس کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، آخرت بھی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے
اللہ رب العالمین صرف ہمیں اپنے حقیقی خالق اور مالک کی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی جھکیں اسی ذات کے سامنے جھکیں اور اسی اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ ہماری ساری التجاؤں کو سنے گا بھی، اور اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما کے انشاءاللہ ہم سب کو جنت کا بھی حقدار بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔